بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، احسان ہے، کرم ہے، یہ توفیق عنایت ہوئی ہم لوگوں کو کہ ایک دوسرے کو یاد دہانی کرائیں کہ اپنے اصلی مقصد زندگی کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں اور کتنی کامیابی حاصل کر رہے ہیں۔ زندگی جو ہے وہ گزری جا رہی ہے، دن ہے، ہفتے ہیں، مہینے ہیں، سال ہے، ایک موسم ہے، دوسرا موسم ہے، اس طرح سے گزرتی جا رہی ہے اور ایک دن بالآخر ختم ہو جائے گی اور کسی کو کچھ نہیں پتہ کہ کب ختم ہو جائے۔ تو تیاری رکھنی ہے، ایک معمولی سا سفر ہو، شہر سے باہر، شہر کے اندر کا آدمی پلان کرتا ہے، تیاری کرتا ہے، دیکھتا ہے کہ سواری ہے، سواری میں پٹرول ہے، کافی انتظامات ہیں، اور خدشات کا بھی خیال رکھتا ہے، ٹریفک جیم ہوگی، کیا ہوگا، کچھ اور ہو سکتا ہے، خدا نخواستہ ٹائر پنکچر ہو جائے یا کوئی اور چیز ہو جائے، ہر چیز کا ذہن میں خیال رکھ کے پھر سفر شروع کرتا ہے اور محتاط طریقے سے وہ سفر پورا کرتا ہے۔ لیکن یہ آخرت کا سفر، زندگی کا سفر جو ہے، اس کے بارے میں ایک بے حسی ہے، غفلت ہے، اور اس کے بارے میں کوئی ادنا دھیان نہیں، اور یہی سب سے بڑے افسوس کی بات ہے، اور یہ غفلت ہے، اور ایک عظیم غفلت ہے، اور سب سے بڑی جو بیماری ہے وہ یہی ہے، اس کو دور کرنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو تعلیمات ہم لوگوں کو پہنچائیں، اس میں سے سب سے بڑی بات، اس بڑی باتوں میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ بھئی اس غفلت کو دور کرو، تیاری کرو۔ اور قرآن کا جو اسلوب ہے وہ قرآن فرما رہا ہے سورہ الحاقم التکاثر میں کہ یہ مال کی ہوس نے، دنیا میں مشغولی نے لوگوں کو قبر تک پہنچا دیا۔ الحاقم التکاثر حتیٰ زرتم المقابر۔ اور اللہ تعالیٰ پھر بار بار کہہ رہا ہے کلا، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، 3 دفعہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایسے نہیں چھوٹیں گے، دیکھیں گے، اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے اس غفلت کا نتیجہ۔ تو یہ ایک بہت بڑی بیماری ہے، اس کو دور کرنا ہے، اسی لیے بیٹھتے ہیں ایک دوسرے کو یاد کرانے کے لیے۔ اور یہ تو ایک وقتی موٹیویشن ہے، ایک وقتی بات ہے، لیکن یہ تو زندگی بھر کا معاملہ ہے۔ صبح شام اٹھتے بیٹھتے ہر لمحے خیال رہے آدمی کو، اور یہی چیز پیدا کرنا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت اونچے درجے کی بات ہے، یہ بہت متقی ہونے کی بات ہے، ہم تو دنیا دار آدمی ہیں، تو ہم یہ کیسے کر سکتے ہیں؟ بھئی دنیا، مسلمان ہو ہی نہیں سکتا دنیا دار۔ مسلمان تو پکا دیندار ہے، اس کی تو دنیا بھی دین ہے۔ ہمارے حضرات ڈاکٹر علی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا شفیع قادری صاحب، حضرت مولانا تفتیش مانی صاحب، اللہ تعالیٰ ان کا سایہ ہمارے سروں پہ دیر عافیت کے ساتھ قائم رکھے، بار بار یہی فرماتے ہیں کہ بھئی ہماری تو دنیا بھی جو ہے وہ حسن نیت سے، اپنی نیت کو صحیح کر لینے سے وہ بھی دین ہے۔ حلال کما رہے ہیں، حقوق کی ادائیگی کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکام کی پابندی کر رہے ہیں، یہ سارے چیز دین بن جاتی ہے۔ تو یہ غفلت کو دور کرنا ہے، اور غفلت کو دور کرنا ایک مرحلہ ہے، کیونکہ ماحول میں ایسے رہے ہیں، عادتیں ایسی ہیں، اپنے کو بے حس بنا لیا ہے۔ تو ہوتے ہیں لوگ دنیا میں، ان پہ اثر نہیں کرتی چیز، اور بار 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 ایک چیز کر کے اس کو اپنے کو ایسا عادی بنا لیتے ہیں کہ وہ چیزیں ان کو اچھی لگنے لگتی ہے۔ میں آپ تمباکو کھا لیں، الٹیاں ہونے لگیں گی، سر میں درد ہونے لگے گا، اور طبیعت پریشان ہو جائے گی، گھبرا جائے گی، اور ڈاکٹر کو بلانا پڑے گا، ایمرجنسی روم جانا پڑے گا۔ لیکن جن لوگوں نے عادت ڈال لی ہے وہ صبح شام کھاتے ہیں خوش ہوتے ہیں۔ تو یہ بات ہے کہ یہ جو غفلت طاری ہے نا، اس کو دور کریں۔ اور یہ کیسے دور ہوگی، اس کا علاج بھی بتا دیا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بھئی موت کو یاد کرو،
اس سے بڑھ کر کوئی ایسی چیز نہیں ہے عازم لذات جو اللہ تعالیٰ کی طرف کسی کو راغب کر سکے. تو موت کی یاد ہے، ایک دن مرنا ہے، آخر اللہ کو جواب دینا ہے. یہ ساری باتیں جو ہو رہی ہیں تو یہ ایسے ہی ابس فضول یوزلیس نہیں ہے. ہر کام ہر چیز جو دنیا میں ہو رہی ہے اللہ کی طرف سے، اور ہمارا ٹیسٹ یہ ہو رہا ہے کہ ہم اس کو کیسے ہینڈل کرتے ہیں اللہ کی رضا کے مطابق. صبر، شکر اور اللہ سے پناہ، استغفار، اس کو کرتے ہوئے. بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں زندگی میں جو ہماری مرضی کے موافق نہیں ہوتی، اس پہ ہمیں رنج ہوتا ہے، افسوس ہوتا ہے. کسی کا انتقال ہو گیا، کوئی چلا گیا، کوئی اور ہو گیا، کسی نے صحیح طرح سے اس کا رویہ نہیں تھا جس طرح سے ایکسپیکٹڈ تھا، یا کوئی نقصان ہو گیا مالی جانی، اور اس طرح کے اور بھی دوسری چیزیں، ایموشنل ہو گیا. تو یہ ساری چیزوں میں آدمی کا یہی امتحان ہے، دیکھنا ہے کہ بھائی کس طرح سے وہ ڈیل کرتا ہے اس چیز کو. زندگی خود ہی سب سے بڑی عبادت ہے، خود ہی سب سے بڑی امتحان ہے کہ یہ روزمرہ کے جو واقعات ہیں ان کو کس طرح سے ڈیل کرتا ہے. ایک تو وہ ہے جو ہائے ہائے کرنے لگے کہ میں ہی رہ گیا تھا، میرے ہی اوپر یہ تکلیف آئی، کیوں آئی؟ میں نے تو کوئی ایسا کوئی ایسا کام نہیں کیا تھا. ہر آدمی یہی سمجھتا ہے، بلکہ قرآن خود کہہ رہا ہے کہ بھائی جو تمہارے اوپر حالات آ رہی ہیں تو تمہاری اپنی شامت اعمال ہے. تو سب سے پہلی چیز یہ کہ آدمی اپنا انٹرسپشن کرے کہ بھائی اپنے زندگی کا، اپنی باطن کا، اپنے حالات کا جائزہ لے کہ بھائی میری حالت کیا ہے، کتنے حقوق ہیں اللہ کے، حقوق ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، کتنے حقوق ہے بندوں کے جو ہر روز ہر وقت میں ضائع کر رہا ہوں. جو عبادت کرنی چاہیے وہ نہیں کر رہا. گناہ کے جان جو کام اللہ نے منع کیے ہیں وہ بے محابہ، بے دھڑک کر رہا ہوں. اور جو چیزوں سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف پہنچتی ہے تو وہ بھی میں بے دھڑک کر رہا ہوں. بندوں کے حقوق تو صبح شام ضائع کر رہا ہوں. کسی کو گالی بکتی، کسی کو کچھ کہہ دیا، کسی سے بدتمیزی سے بات کر لی، اور بھی جتنے حقوق ضائع ہو رہے ہیں آج کل. لوگ سمجھتے ہیں معمولی حقوق ہیں، کیا فرق پڑتا ہے. کسی کو اس کی جگہ سے ہٹا کے بیٹھ گئے، کسی کی جگہ لے لی، لائن میں نہیں خیال رکھا، سگنل کا نہیں پاس رکھا. کہتے ہیں اس سے کیا فرق پڑتا ہے. یہ معمولی گناہ ہے، ان کو جائز سمجھنے سے ایمان جانے کا خطرہ ہے. اور یہ بتا رہا ہے کہ دل میں کتنا تکبر ہے، مسلمان کو کتنا حقیر سمجھا دوسرے مسلمان کو. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طواف فرما رہے ہیں اور مفہوم حدیث کا یہی ہے کہ کہہ رہے ہیں کہ کعبے سے مخاطب ہو کے فرما رہے ہیں کہ تیری کتنی عظمت ہے، لیکن مسلمان کی عظمت جو ہے وہ تجھ سے بڑھ کر ہے. جو مسلمان کی عزت آبرو اس کے اوپر حملہ کرتا ہے وہ ایسا ہے جس نے کعبے کو ڈھا دیا. یہ ساری باتیں معمولی سمجھتے ہیں. اور پھر داڑھی بھی ہے، دینداری بھی ہے، ٹوپی بھی ہے، پاجامہ بھی ہے، وہ تخنوں سے اونچا اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے ہیں، صوفی صاحب ہیں، بیت ہوئے ہوئے ہیں، ذکر شکر کرتے ہیں، پہلی صف کے نمازی ہیں. یہ سب دھوکہ ہی دھوکہ ہے. اپنے کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اللہ کو بھی دھوکہ دے سکتے ہیں. خوب سمجھ لیں اللہ تعالیٰ نے صاف کہہ دیا ہے واللہ خیر الماکرین. اللہ کو کوئی نہیں دھوکہ دے سکتا. یہ تو تم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہو، اور یہ اللہ کی پکڑ ہے کہ تمہاری عقل، تمہارے دل کو، تمہاری سمجھ کو ایسا اوندھا کر دیا ہے کہ ہمیں شعور ہی نہیں ہو رہا کہ ہم دھوکہ کس کو دے رہے ہیں. ہم اللہ کو کبھی دھوکہ دے سکتے. تو اس میں سے ایک بہت بڑی بات یہ ہے کہ جو واقعات ہو رہے ہیں زندگی میں صبح شام کے، مرضی کے موافق ہوں، مرضی کے خلاف ہوں، وہ بھی سب اللہ کی طرف سے ہیں. اور اس میں راضی برضا رہنا. اب کہنے کو ہم لوگ کہتے ہیں کہ عبادت ہے، روزہ ہے، نماز ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، اور کیا کیا چیزیں ہیں، صدقات ہیں، خیرات ہیں، لوگوں کی مدد کرنا ہے، ساری عبادتیں ہیں.
لیکن راضی برضا رہنا بھی بڑی عبادتوں میں سے، لوگ سمجھتے ہیں اخلاص سب سے بڑی عبادت ہے، سب سے اونچا مقام جو ہے وہ اخلاص کا ہے، جبکہ سب سے بڑا مقام صوفیہ فرماتے ہیں وہ رضا کا ہے، اللہ کی مرضی پہ راضی رہنا، جس طرح سے اللہ رکھے اس طرح سے راضی رہنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا جائزہ لیا جائے تو ہم لوگوں کو میں جو سب سے زیادہ اسٹرائکنگ چیز لگے گی نا، وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طرز معیشت، کیسے زندگی گزاری، اتنی غریب طریقے سے زندگی گزاری کہ ازواج مطہرات فرما رہی ہیں کہ دو دو مہینے، تین تین چاند ہم لوگ دیکھ لیتے تھے، ہمارے گھر میں چولہا نہیں چلتا، اور ہم لوگ پوچھا کیسے گزر ہوتا تھا، فرمایا کہ پانی اور کھجور اس کے گزر۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چارپائی بان کی چارپائی پر استراحت فرما رہے ہیں تو حضرت ابو بکر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی نے دیکھا کہ کمر مبارک پر نشان پڑ گئے، رونے لگے، دونوں آنکھوں کے سردار ہیں، دونوں جہانوں کے سردار ہیں، اللہ کے محبوب کریم ہیں، رحمت للعالمین ہیں، چاہتے تو کیا نہیں ہوتا۔ کہنے لگے کہ قیصر و کسریٰ تو کنخواب اور مخمل کر سوئیں، اور دونوں جہاں کے سردار جو ہیں وہ بان کی چارپائی چٹائی پر سوئیں اور کمر مبارک پر نشان پڑیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ ایسے ہی فرمایا کہ بھائی یہ بات یہ نہیں ہے کہ یہاں پہ کیسے ہے، اصل چیز تو ہے دیکھنے کی کہ اللہ راضی ہے کہ نہیں، اور اچھے عیش تو آخرت کا عیش ہے، یہاں کا کیا، یہاں تو گزر جائے گا، کتنے زندہ رہیں گے، زیادہ سے زیادہ رہ گئے 100 سال، 120 سال، چلو بھائی کار ایک بہت زندہ رہ گئے 250 سال زندہ رہ گئے، پھر مرنا تو پھر بھی ہے، اور کوالٹی آف لائف کیا ہوگی 100 کے بعد، نہ کھانے کے لائق، نہ پینے کے لائق، نہ چلنے کے لائق، نہ دماغ صحیح، نہ حواس صحیح، نہ کچھ اور، لیکن ایک دن ختم ہو جائے گا، چلو درا کا درا رہ جائے گا۔ اس سب کے لیے جو اتنی محنت، اتنی مشقت، ہر وقت دھیان یہی لگا ہوا ہے کہ زیادہ سے زیادہ اچھا ہو جائے، یہ گاڑی جو ہے اس سے اچھی گاڑی ہو جائے، مکان جو ہے اس سے اچھا مکان ہو جائے، یہ بینک بیلنس جو ہے اس سے بہتر بینک بیلنس ہو جائے، یہ ہنسوں کا کھیل جو ہے نا، یہ سب سے بڑا شیطانی دھوکہ ہے، صفر 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 صفر، اسی میں لگا ہوا ہے بندہ، اور بھولا ہوا ہے اصل کہاں لگنا چاہیے یہ صفر۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ایک نیکی کرتا ہے اس کو ہم ایک کتنے 10 سے لے کے 700 گناہ تک دیتے ہیں، اس کا خیال نہیں، کبھی خیال دھیان نہیں آتا کہ بھائی ایک تسبیح پڑھ لوں اللہ کے ذکر کی، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں سبحان اللہ و بحمدہ و سبحان اللہ العظیم، دو کلمات ہیں جو بہت ہی ثقیل ہیں، بہت ہی خفیف ہیں زبان پر، اور میزان میں بہت وزنی ہے، یہ کبھی خیال نہیں آتا، کبھی دھیان نہیں جاتا۔ ابھی کوئی بتا دے کہ بھائی 2 پیسے کا فائدہ ہے فلاں چیز میں، تو دیکھیں کیسے بھاگے بھاگے جائیں گے، لائنوں میں لگیں گے، اوپر نیچے گریں گے، پسینہ گرمی برداشت کریں گے، اور وہ چیز 2 پیسے کا فائدہ حاصل کر لیں گے۔ ڈالر کم ہوتا ہے، زیادہ ہوتا ہے، بس یہی ہوتی ہے دھن کہ بھائی کسی طرح سے اس کو بیچو، اس کو خریدو، اس کو یہ کرو وہ کرو، لیکن یہ نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ صلاۃ و تسبیح اپنے چچا سے کہ اگر ہو سکے تو زندگی میں ایک بار پڑھ لو، اس کی بھی توفیق نہیں ہوتی۔ ہمارے بزرگوں کا تو معمول ہے، ہمارے حضرت بھی فرماتے ہیں بھائی جمعے کو کوشش کرو، ہر جمعے کو صلاۃ و تسبیح۔ اور بعض حضرات، حضرت شاہ غلام علی رحمۃ اللہ علیہ جدید نقشبندی روز پڑھتے صلاۃ و تسبیح، کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ بھائی یہ اس کی کتنی اہمیت ہے، کتنا ثواب بتایا ہے۔ بھاگے جا رہے ہیں عمرے پہ اور 80 لاکھ اور کتنے لاکھ خرچ کر رہے ہیں، اور جا کے وہاں پہ عبادت تو کیا ہوگی، اللہ بچائے گڑبڑی ہو رہی ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ فجر کی نماز جماعت کے ساتھ جس نے پڑھ لی وہ کامیاب ہو گیا، اس کا خیال نہیں ہے۔ فجر کی نماز کے بعد جو اپنی جگہ پہ بیٹھا رہا طلوع آفتاب تک، اس کو ایک مقبول حج اور عمرے کا ثواب ملے،
لیکن کبھی دھیان کبھی خیال ہی نہیں آتا اس بات کا. یہ ساری باتیں غفلت ہے، یقین نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو باتیں بتائی ہوئی ہیں، اللہ نے جو باتیں بتائی ہیں، یہ یقین ہے. اللہ بچائے ہم لوگ کی حالت یہ، اپنے کو کہتے ہیں مسلمان ہیں، مومن ہیں، اچھے ہیں، صوفی ہیں، اتنا وقت اللہ کی راہ میں لگائے ہوئے ہیں، اور کیا ہے اور کیا نہیں، سب دھوکہ اپنے آپ کو دیا ہوا ہے. تو یہاں پہ جو میں ایک بات ذکر کرنا چاہ رہا تھا وہ ہے ہمارے ایک بہت بڑے شیخ گزرے ہیں، حضرت عطا اللہ اسکندری رحمۃ اللہ علیہ، اور ان کے حکم، ان کی ایسی نصیحتیں جو ہمیں پتہ نہیں کتنے 100 سال سے صوفیوں میں جائے رہی ہیں. ان کا ذکر ہوتا ہے اور ان کا ذکر ہوتا ہے، ان کی تشریح ہوتی ہے اور ان سے لوگوں کو فائدہ پہنچتا ہے. تو انہوں نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے جس وقت میں جس شے کا ظاہر ہونا مقرر کیا ہے، اس وقت میں جس شخص نے اس کے سوا دوسری شے ظاہر کرنے کا ارادہ کیا، اس لیے جہالت میں کوئی کسر باقی نہیں رکھی. یعنی اللہ تعالیٰ ایک شے ظاہر کر رہے ہیں، ایک چیز واقع ہو گئی، فلاں بندہ مر گیا، فلاں نقصان ہو گیا، وہ کہتا ہے یہ تو غلط ہو گیا، یہ کیوں ہو گیا، یہ تو نہیں ہونا چاہیے تھا، یہ تو مناسب نہیں ہے، یہ تو نہیں ہو رہا. تکلیف اپنی جگہ، تکلیف تو ہوگی، ضرور ہوگی، تکلیف کو منع نہیں کر رہا کوئی. منع یہ کر رہا ہے، منع جو بات ہے وہ کہ اللہ نے ایک چیز ظاہر کی، ایک چیز واقع ہو گئی، اب اس پہ اعتراض کر رہا ہے کہ یہ تو صحیح نہیں ہوا، یہ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. نعوذ باللہ اللہ کو رائے دے رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ یہ جو بات ہوئی یہ مناسب نہیں تھی، میری مرضی کے مطابق ہونا چاہیے تھا، یہ ہونا چاہیے تھا، اس طرح سے معاملہ ہونا چاہیے تھا، فلاں چیز ہم پلان کر رہے تھے، اس طرح سے کریں گے، اس طرح سے کریں گے، اس طرح سے کریں گے، اور پہلے ہی اسٹیپ پہ سب دھرا کا دھرا گئے. اب یہ ہو رہا ہے کہ بھائی کیوں، کیسے ہو گیا، کیوں ہو گیا، غلط ہو گیا. افسوس رنج اپنی جگہ پر، وہ تو رہے گا، وہ تو طبعی چیز ہے، وہ تو ہوتا ہے، سب کو ہوتا ہے، انسان کو بھی ہوتا ہے، جانور کو بھی ہوتا ہے، وہ تو ہوگا. لیکن اللہ کی رضا، اللہ کی جو قضا ہے اس پر اعتراض، یہ سب سے بری چیز ہے کہ اللہ کی طرف سے ایک چیز آئی ہے اس پر اعتراض کرنا. چھوٹی بڑی سب باتیں ہم سمجھتے ہیں، صبر جو ہے اور یہ ساری باتیں جو ہیں وہ کوئی بہت بڑی مصیبت آئے کسی پہ، کسی کا عزیز قریب مر جائے، کسی کا بہت بڑا نقصان ہو جائے، گاڑی ضائع ہو جائے، گھر میں آگ لگ جائے نعوذ باللہ، یا کچھ اور ہو جائے، تب صبر کرنا ہے اور اللہ پہ توکل کرنا ہے. نہیں، معمولی معمولی چیزیں. اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کر کے دکھایا. یہ چراغ گل ہو گیا. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انا للہ و انا الیہ راجعون. حضرت عائشہ نے پوچھا کہ حضرت یہ بھی کوئی موقع ہے؟ کہا کہ کیوں نہیں، تکلیف پہنچی کہ مسلمان کو، ایک انسان کو تکلیف پہنچی، وہ اللہ ہی کی طرف رجوع کرے گا، اس بات کا استحضار کرے گا کہ ہم اللہ ہی کے، ہر چیز اللہ ہی کی، مرضی بھی اللہ ہی کی چلے گی. صبح شام اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر کہہ رہے. پہلا کلمہ بچہ جو سنتا ہے اپنے کانوں سے وہ اللہ اکبر ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. اذان کہی جا رہی ہے ایک کان میں، دوسرے کان میں اقامت کہی جا رہی ہے. بالغ ہوگا تو اس سے پہلے بھی ہر وقت دن میں 5 مرتبہ سنے گا، اور ہر نماز میں اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے. تو اللہ سب سے بڑا ہے تو اس کا حکم بھی، اس کی قضا بھی، اس کی مرضی بھی، ہر چیز اس کی بڑی ہے. کہتے نہیں ہماری چلنا چاہیے، ہماری مرضی کے خلاف نہیں، کسی کی نہیں چلتی. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس طرح کی زندگی گزاری، وہ آج کل ہم معاشرے میں دیکھیں تو ہمارے یہاں جو غریب ترین لوگ ہیں، یعنی ہمارے نوکر، ہمارے جو کام کرنے والے نا، اس سے بھی لوور لیول کی زندگی کر کے دکھا گئے، مشقتیں برداشت کر دی. غزوہ خندق میں
ایک صحابی نے بھوک کی شکایت کی اور دکھایا کہ ایک پتھر باندھا ہوا ہے پیٹ پر. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا کرتا اوپر کیا اور دکھا دیا, منہ سے کچھ نہیں کہا, دکھا دیا 2 پتھر بندھے ہوئے. اور حضور کی آل و صاحب نے بھی دکھا دیا. معلوم ہے آنکھوں سے موت دیکھ رہے ہیں کہ نہیں مانیں گے بات یزید کی تو قتل کر دیے جائیں, لیکن کہتے ہیں نہیں, زندگی بچانا نہیں ہے, دین بچانا زیادہ ضروری ہے. کہ اللہ کی مرضی پہ, اللہ کی قضا پہ راضی. تو کیا ہوگا, زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا, موت آ جائے گی نا. تو موت کوئی ایسی چیز تھوڑی ہے کہ ہر چیز اسٹاپ ہو جائے گی, ختم ہو جائے گی. اصل زندگی تو شروع ہی موت کے بعد ہوگی. یہ تو سارا انٹروڈکشن ہے, پریلوڈ ہے. اصل جو سیشن ہے, اصل جو چیز ہے وہ تو موت کے بعد شروع ہے. اللہ تعالیٰ یہی تو فرما رہے ہیں کہ بھائی یہ مومن کی قدر اتنی زیادہ ہے, اتنی مجھے اس کی وہ ہے کہ جو میں اس کو انعام دینا چاہتا ہوں, جو میں اس کا اکرام کرنا چاہتا ہوں, وہ دنیا میں سما ہی نہیں سکتا. میں دینا بھی چاہوں تو مل نہیں سکتا, دنیا کی وسعت ہی نہیں ہے اتنی. آخری آدمی جہنم سے جو چھوٹے گا اس کو اللہ تعالیٰ اتنا عنایت فرمائیں گے. حدیث کا مفہوم ہے کہ یہ دنیا اور دنیا کے میں جتنا بھی ہے اس سے 700 گنا زیادہ. یہ آخری آدمی ہے جو جہنم سے نکلے گا. تو اصل کامیابی, اصل عیش جو سب ہے وہ آخرت کا ہے, ورنہ یہ لوگ اس طرح کی زندگی نہیں گزار کے جاتے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ان کے اصحاب, ان کے آل اس طرح سے نہیں مشقت کی زندگی برداشت. ان کو معلوم تھا کہ بھئی اصل کامیابی تو آخرت کی کامیابی. یہ زندگی تو گزارنا ہے اللہ کی رضا, اللہ کی مرضی کے مطابق. اپنی سی کوشش کرتے, اب اللہ کی مرضی ہے کسی کو خوش رکھے, کسی کو غمگین رکھے, کسی کو پریشان رکھے, کسی کو کسی اور حال میں رکھے, کسی کو بیمار رکھے, کسی کو صحت مند رکھے. ہمارا کام تسلیم رضا ہے اللہ کے حکم پر, کہ بھائی اللہ کی جو مرضی ہے وہ, کیونکہ اس میں ہمارا ہی فائدہ ہے اور کسی کا فائدہ نہیں. اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے. اللہ الصمد, اللہ الصمد, اللہ الصمد بار بار پڑھتے ہیں, بار بار آ رہا ہے. ہمارے بزرگ اس کا اہتمام کراتے ہیں. بھائی یہ اس بات کو دن میں 500 مرتبہ دہراؤ, اللہ الصمد, اللہ الصمد, اللہ الصمد. اللہ بے نیاز ہے, اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں, کامل مکمل ہے, سیلف سفیشینٹ ہے. میری آپ کی عبادت کرنے نہ کرنے سے, کسی اور کے ماننے نہ ماننے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. کامل مکمل ہے, جیسا تھا دنیا جہان بنانے سے پہلے ویسا ابھی بھی ہے اور رہے گا ہمیشہ ہمیشہ. تو ہمیں اگر اپنی زندگی پرسکون, پرعافیت, کامیاب بنانی ہے تو اللہ کی رضا پہ راضی رہ کر زندگی گزاریں. اللہ کا شکر احسان. ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ بھائی وقت مقرر کرو, شکر کرو, اپنی زندگی پر شکر غالب رکھو. ہر چھوٹی بڑی نعمت سوچ سوچ کر ذہن میں لاؤ اور اس کا شکر ادا کرو. عافیت ہے, بارش ہو رہی ہے, آرام سے بیٹھے, بجلی آ رہی ہے, بس بجلی نہیں بیٹھ رہی, بارش برس رہی ہے تو پھر کے برس رہی ہے. ایسا نہیں ہو رہا ہے کہ مسلسل اتنی تیز برسے کہ گھروں کے اندر پانی آ جائے, بجلی چلی جائے, کچھ اور ہو جائے. یہ سوچنے کی بات ہے. ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ ڈاکٹر عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اس کی مشق کرو. میں نے مشق کی ہے, زندگی بھر مشق کی ہے اس بات کہ ہر چیز میں استحضار کیا. بچہ نظر آ رہا ہے, اچھا لگ رہا ہے, جی چاہتا ہے اٹھا لوں, روکیا, اللہ کا شکر ادا کیا. یہ سوچا کہ بھئی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے, اس سنت پہ عمل کرنے کے لیے میں یہ کام کرتا ہوں, اور پھر میں نے یہ کام کیا. تو اس طرح سے ہی زندگی بنے گی, حقیقی زندگی, حیات طیبہ بنے گی. کیونکہ کوئی بھی آدمی ایسا نہیں ہے زندگی میں جس کو غم, خوشی, پریشانی, تنگ دستی یا کوئی اور ایسی بات جو پریشان کرے, یہ ناپیش ہے. لیکن اس میں سکون, اس میں راحت, اس میں آدمی کو جو اصل سکون ملتا ہے وہ اسی بات ہے
تھا کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، اس میں ہی میری بہتری ہے اور انشاءاللہ اس میں ہی میرا فائدہ ہے، کچھ نہ کچھ اس سے بہتر ضرور میں آئے گا۔ ہماری سمجھ میں نہیں آتی، ہماری سمجھ میں آتی ہے، وقت بتاتا ہے کہ بھئی کیا فائدے کی چیز ہے، کیا فائدے کی چیز ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، بعض دفعہ اگر نہ بتا دیا جائے پہلے سے تو آدمی اس کا تحمل نہیں کر سکتا۔ مثنوی میں حضرت مولانا روم میں قصہ لائے کہ ایک پہلوان جا رہا تھا، اس نے دیکھا کہ ایک آدمی سوتا پڑا ہے اور اس کے منہ میں سانپ داخل ہو رہا ہے۔ تو اس آدمی عقل مند آدمی تھا، وہ دوڑا تیزی سے کہ کس طرح سے پہنچ جائے اور اس کو سانپ کو کھینچ کے باہر نکالے، لیکن تمام تر کوشش کے باوجود بھی وہ پہنچ نہیں سکا اور سانپ اندر داخل ہو گیا۔ اب اس نے یہ کیا کہ بھائی عقل مند تھا، تو اس نے یہ کیا کہ اس آدمی کو پیٹنا شروع کیا کوڑے سے اور بھگانا شروع کیا، دوڑایا، خوب دوڑایا، اور پھر ایک جگہ پہنچے، وہاں پہ سیب کا درخت تھا اور اس میں گلے سارے سیب نیچے پڑے ہوئے تھے۔ اس سے کہا کھا، خوب کھا، اتنا کھلایا مار مار کے کہ اس کے منہ سے نکلنے لگا، اور کہا پھر بھاگو، بھگایا جا رہا ہے، یہاں تک کہ اس کو الٹی آئی، جب تو سب کھایا پیا باہر نکل گیا، اور جب نکلا تو اس میں سے سانپ بھی نکل گیا۔ یہی حال ہے۔ اس شخص نے کہا کہ پہلے تو خوب گالیاں دیتا رہا اس کو کہ کتنا منوج گڑی تھی، وہاں نے تو ظالم، میں نے تیرا کیا بگاڑا ہے، کیوں مجھے مشقت میں ڈالتا ہے، اتنا مارتا ہے، وہ کتنی منوج گڑی تھی، میں نے تیرا شکل دیکھی، تو نے میری شکل دیکھی۔ لیکن جب اس نے دیکھا کہ سانپ اندر سے نکلا ہے تو پھر کہنے لگا تو بڑا مہربان، تو بہت شفیق ہے، تو نے مجھ پر احسان کیا، لیکن کم از کم پہلے بتا تو دیتا مجھے کہ تیرے اندر سانپ چلا گیا ہے، جب ہی میں یہ کر رہا ہوں۔ کہ اگر میں بتا دیتا نا تو دہشت کے مارے تیرا کتا پانی ہو جاتا، نہ تو کھا سکتا نہ تو بھاگ سکتا، ڈر کے مارے وہیں پہ طے ہو جاتا۔ تو یہی سوچنے کی ضرورت ہے ہم لوگوں کو بھی کہ بھئی اللہ تعالیٰ یہ کرا رہے ہیں ہمارے فائدے کے لیے، اور سب سے بڑا فائدہ تو یہ ہے کہ تکبر نکال دیں، بھئی تمہاری نہیں چلتی ہے، ہماری چلے گی، یہ بات سمجھ لو، نہیں چلے گی، ہماری چلے گی، یہی بات سمجھ میں نہیں آتی ہمارے۔ اسی کی ساری تکلیف، رنج، غم یہ ہے، میری مرضی، نہیں، تمہاری مرضی میری مرضی نہیں چلے گی تو رب کی مرضی چلے گی۔ اور جس دن یہ بات سمجھ میں آ گئی تو سکون، چین، راحت حاصل ہو جائے گی۔ اور یہی سب سے بڑا مجاہدہ ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں حج کر لیں، ہر سال جا کے عمرہ کر لیں، خوب پیسے صدقہ کر لیں، خوب بڑی قربانی کرتے ہیں لاکھوں کروڑوں کی، یہ سب اپنی جگہ پہ اپنی عبادت ہے، لیکن سب سے بڑھ کر یہ عبادتیں ہیں کہ نفس پہ آرا چلاؤ، اللہ کی رضا پہ راضی رہو، چاہے جتنا غم، پریشانی، صدمہ ہو رہا ہو، اس کے باوجود۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے کا انتقال، بیٹے کا انتقال ہو رہا ہے، آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، منع تو نہیں کیا، خود آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں یہ تو شفقت ہے، مومن کا حق ہے کہ رنج ہو، تکلیف ہو، اس کی انتقال ہو، لیکن کہتے ہیں زبان سے وہی نکلے گا کہ اللہ کی رضا پہ ہم راضی ہیں، اور یہی بات ہے۔ تو یہ ہماری زندگی میں آنے والی باتیں ہیں، یہ زبانی جمع خرچ اور ظاہری جو ہم لوگوں نے اپنے اوپر ایک لبادہ اوڑھا ہوا ہے دینداری کا، اس سے بڑھنا ہے۔ یہ ہے اللہ کا شکر ہے، اللہ نے یہ توفیق دی ہے، یہ بھی کوئی کم چیز نہیں، کروڑہا لوگ ہیں جو اس سے بھی محروم ہیں، لیکن اس سے بڑھنا ہے، اپنے اندر حقیقی دینداری لانی ہے، اللہ کو اپنا مین آبجیکٹو کرنا، اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی، اس کو بنانا ہے اصل چیز، اسی کے لیے ساری تگ و دو ہے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے آذان فرمائے اور عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ بس دعا کر لیں، اللہم صلی علی حبیبک محمد وعلی آل حبیبک محمد کما صلیت علی ابراہیم اللہم بارک علی حبیبک محمد وعلی آل حبیبک محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یا العالمین، یا غیاث المستغیثین، یا ماعز المستجیبین، یا مجیب دعائے المضطرین، یا کاشف المکروب، یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا حی یا قیوم، ہمارے تمام چھوٹے بڑے اگلے پچھلے پوچھنے والے گناہ معاف کرنا۔ یا العالمین،
ہم کوئی تعویل کوئی عذر نہیں کرتے ہماری نالائقی ہے الہی جو گناہ ہوئے ہیں خدت علانیہ تمام گناہ اپنے کرم سے معاف فرمائیے آئندہ کے لیے بچنے کی توفیق فرمائیے یا العالمین یا غیاث المستعین اب ہم آپ کے دین کے راستے پہ چلنا چاہتے ہیں نفس و شیطان کا غلبہ ہے اس راستے کی جو رکاوٹیں ہیں دور فرما دیجیے ہمت و عظمت قوت عنایت فرما دیجیے دین پہ چلنا آسان فرما دیجیے یا العالمین دین کا صحیح فہم پیدا فرما دیجیے اپنی رضا اپنے کتنے بھی عافیت کے ساتھ ہم سب کو عنایت فرما دیجیے یا العالمین ہم تمام وہ خیر آپ سے مانگتے ہیں جو آپ کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ سے مانگی اور تمام شر سے پناہ مانگتے ہیں جس سے آپ کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پناہ مانگی وانت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا بالله یا العالمین یا غیاث المستعین یا مالک المستعین یا العالمین یہ کووڈ کی بیماری پھر سے آ گئی ہے اس کا عافیت کے ساتھ دور فرما دیجیے یا العالمین اس کی جو موضوع اور خطرناک قسم کی بیماریوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائیے جو اس میں مبتلا ہیں ان کو شفا عاجلہ تامہ دائمہ مستمرہ عنایت فرمائیے ہمارے عزیز دوست ہیں ناصر معین صاحب ان کی والدہ پروفیسر نسیم جو بھی اس میں مبتلا ہے اللہ تعالیٰ ان کو شفا عاجلہ تامہ دائمہ مستمرہ عنایت فرمائیے ان کا سایہ شادی ان کے الحد میں قائم رکھیں عافیت کا معاملہ کرنا ہے العالمین ہمیں ہمارے گھر والوں عزیز و قارب رشتہ دار پڑوسیوں بیوی بچوں والدین اور تمام مسلمانوں کو ہر طرح کے حادثات آسانیات ہر طرح کے مزید برپا بیماریوں سے لوگوں کی رسانیوں سے بےدردگی چوری ڈاکہ ہر طرح کے شر سے محفوظ رکھیے یا اللہ العالمین حلال واسع رزق بلا مشقت عافیت کے ساتھ عنایت فرمائیے یا العالمین عافیت کی بارش فرمائیے یا العالمین عافیت کی بارش فرمائیے یا العالمین عافیت کی بارش فرمائیے یا العالمین بارش کے خراب اور جو لگے گا دوسری چیزیں سب سے ہماری حفاظت فرمائیے یا العالمین عافیت کا معاملہ فرمائیے یعنی پوری امت کے رحم و کرم کا معاملہ فرمائیے یا العالمین اللہم اغفر لامت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم فرج عن امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم ارحم امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم برما میں کشمیر میں فلسطین افغانستان کشمیر ہر سب جگہ مسلمانوں کی حفاظت فرمائیے یا العالمین بچے بچیاں جہاں کہیں بھی ہیں ان کی حفاظت فرمائیے جار مال عزت آبرو کی حفاظت فرمائیے جو رشتوں کے بگاڑنے ہیں ان کو صحیح معنی میں دیندار قدر کرنے والے قابل رشتے عنایت فرمائیے یا العالمین عافیت کا معاملہ فرمائیے جو مانگنا چاہیے تھا یاد نہیں آیا وہ بھی اپنے تمت کے بغیر سے عنایت فرمائیے اور سب سے بڑھ کر یہ ہم سب کو اپنے اولیاء میں شامل فرما دیجیے عافیت کے ساتھ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق نور رسول محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.